بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرب کی نماز کے بعد جبکہ میسونہ، نابیل اور معاذ تینوں ماں بیٹی مطبخ کے کاموں میں مصروف تھیں، کعب بن عامر اور مغیرہ بن کعب دونوں باپ بیٹے دیوان خانے میں باہم گفتگو کر رہے تھے کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مغیرہ بن کعب دیوان خانے سے نکل کر بڑی تیزی سے صدر دروازے کی طرف بڑھا۔ اتنی دیر تک میسونہ، نابیل اور معاذ بھی مطبخ سے نکل آئی تھیں، شاید وہ اپنا کام مکمل کر چکی تھیں۔ مغیرہ بن کعب نے جب آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو حویلی میں منظر بن زبیر اور اس کے ساتھ راہبوں کے لباس میں بطروچ داخل ہوا۔ ان دونوں کے اس طرح اس وقت آنے کے باعث تینوں ماں بیٹیاں ایک دوسرے کی طرف سوالیہ انداز سے دیکھ رہی تھیں۔ پھر معاذ نے اپنی ماں میسونہ اور بہن نابیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، یہ ابن زبیر کے ساتھ بھائی بطروچ کا اس وقت آنا کسی علت کے بغیر نہیں، ضرور کوئی اہم واقعہ یا حادثہ ہوا ہے۔ اتنی دیر تک مغیرہ بن کعب ان دونوں کو لے کر ان کے قریب آ چکا تھا۔ تینوں نے انہیں سلام کیا۔ پھر جب وہ دیوان خانے کی طرف گئے تب وہ تینوں ماں بیٹی بھی ان کے پیچھے دیوان خانے میں داخل ہو گئیں۔ جب سب نشستوں پر بیٹھ گئے تب گفتگو کا آغاز معاذ نے کیا۔ اس نے بطروچ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، بھائی آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آج آپ کسی علت کے بغیر نہیں آئے، کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے۔ بطروچ کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر اچانک وہ سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، میری بہن تیرا اندازہ اکثر ٹھیک ہی ہوتا ہے، میں واقعی ایک اہم کام کے سلسلے میں آیا ہوں، بلکہ یوں جانے اطلاع کرنے آیا ہوں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بطروچ نے کعب بن عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، سردار بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ڈان جون مسلمانوں کے علاقوں میں اپنی سخت گرفت کرتا جا رہا ہے۔ چارلز نے نہ صرف ان علاقوں کا اسے ناظم مقرر کیا جہاں مسلمان آباد ہیں، بلکہ ان علاقوں میں امن قائم رکھنے کے لیے اس نے اسے ہر طرح کی سختی سے برتنے سے اختیارات دے دیے ہیں۔ ہمارے قبائل کے مغرب میں اس نے ڈان جون کو جو وسیع اراضی مہیا کی ہے، جہاں اس کا قلعہ نما حویلی بھی ہے، اس اراضی کے علاوہ اسے مزید مغرب میں بھی کچھ اراضی اور قلعے مہیا کیے گئے ہیں۔ یہ ڈان جون کبھی اس قلعے میں، کبھی دوسرے میں اور کبھی کرناٹا میں ہوتا ہے، ایک جگہ زیادہ ٹکتا نہیں ہے، ہر وقت اپنے ارد گرد محافظوں کا ایک دستہ رکھتا ہے، اس کے لیے اسے جان کا خطرہ بھی ہے۔ اب یہ گزشتہ کئی ہفتوں سے کسی ایسے مسلمان کی تلاش میں تھا جس پر یہ بھروسہ کر سکے اور جس کے ذریعے وہ سارے مسلمانوں کی خبریں سمیٹ کر اس کے مطابق مسلمانوں پر سختی کی ابتدا کر سکے۔ اس کے کارندے بڑی تیزی سے یہ کام کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں ڈان جون نے ہم سب راہبوں سے بھی رابطہ قائم کیا۔ ہم نے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا ہے کہ جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں ان میں کوئی بھی مسلمان تمہارے کام کا نہیں ہے۔ ہماری طرف سے مایوس ہو کر اس نے آخر کار خود ہی اپنا شکار ڈھونڈ لیا ہے اور وہ شلفی قبیلے کا سردار سالم بن حلوان ہے۔ سالم بن حلوان بربر ہے، خود بربر اس شخص کو پسند نہیں کرتے، انتہائی ناپسندیدہ اور عیاش شخص ہے۔ ڈان جون نے اسے بھاری رقومات کے علاوہ ہمارے قبیلوں کے مغرب میں ایک انتہائی محفوظ اور قلعہ نما حویلی بھی مہیا کی ہے، کچھ اراضی بھی اس کو دی ہے، کچھ باغات کا مالک بھی بنا دیا ہے۔ پہلے یہ سادہ سی غریبانہ سی زندگی بسر کیا کرتا تھا، اب اس کے ٹھاٹ باٹ اور ہو گئے ہیں، اس کے ارد گرد اس کے غلام رہنے لگے، گھوڑوں کے بڑے بڑے استبل کا مالک بن گیا ہے۔ آج میرا آنا اس لیے ہے کہ یہ شلفی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں سے بھی رابطہ رکھے یا اس کے کارندے آپ کی طرف آنا جانا شروع کر دیں۔ ان سے محتاط رہیے گا، ان کے سامنے کوئی بات نہ کیجیے گا، اس لیے کہ جو بھی بات آپ ان کے سامنے کریں گے تو وہ اسی دن ڈان جون کے پاس پہنچ جائے گی اور اس کا رد عمل بھی اسی روز ظاہر ہو جائے گا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شلفی قبیلے کا سردار سالم بن حلوان اب قابل اعتبار شرفا میں سے نہیں رہا، یہ ایک طرح سے اب ڈان جون کے لیے مسلمانوں کی جاسوسی کرے گا، اور جب آدمی لالچ اور حرص میں پڑ جاتا ہے تو پھر نیکی بدی کے امتیازی بھول جاتا ہے، ہر برے کام کو بھی ثواب سمجھ کر گزرتا ہے۔ ان حالات میں شلفی قبیلے کا سردار سالم بن حلوان سے بھی ہر برائی ہر بدی کی امید کی جا سکتی ہے، لہٰذا یہ اگر آپ کے پاس آئے تو ڈان جون یا ہسپانوی حکومت سے متعلق کسی قسم کی بات نہ کریں۔ وہ کرید کے آپ سے افریقہ کے مسلمانوں یا خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں سے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، یا اس کے کارندے ایسا کر سکتے ہیں۔ میں آپ اور آپ کے سارے اہل خانہ کو تنبیہ کرتا ہوں کہ ان کے سامنے اس انداز میں گفتگو کریں جیسے آپ اپنے گھر کی چاردیواری سے باہر کسی کو جانتے تک نہیں۔ بطروچ جب تک بولتا رہا سب خاموش رہ کر سنجیدہ حالات میں اسے سنتے رہے۔ جب خاموش ہوا تب کعب بن عامر بول اٹھا، میں جانتا ہوں ڈان جون انتہائی غلیظ اور بدمزاج انسان ہے، مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے۔ بہرحال شلفی قبیلے کے سردار سالم بن حلوان نے بہت برا کیا جو اس نے لالچ سے کام لیتے ہوئے ڈان جون کے نمائندے کی حیثیت سے کام کرنا پسند کر لیا۔ بطروچ میرے بیٹے، تمہارا شکریہ، تمہاری بڑی مہربانی، تم نے مجھے قبل از وقت آگاہ کر دیا۔
میں اور میرے اہل خانہ اس صالح بن حلوان سے محتاط رہیں گے۔ یہی خبر تمہیں سعد بن سلامہ کو بھی پہنچانا چاہیے تھی۔ اس پر بطروش فوراً بول اٹھا، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری باتیں سعد بن سلامہ کو بتانے کے بعد میں آپ لوگوں کی طرف آیا ہوں۔ بطروش جب خاموش ہوا تب کعب بن عامر کہنے لگا، بیٹے تم نے ابھی مزید کچھ کہنا ہے کہ میں اب اپنے کام کی ابتدا کروں؟ بطروش نے تیز نگاہوں سے کعب بن عامر کی طرف دیکھا، آپ کون سے کام کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں؟ کعب بن عامر نے گلا صاف کیا، پھر کہنے لگا، جیسا کہ تمہیں خبر ہو چکی ہے، بلکہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ نابیل کی شادی کی تاریخ مقرر ہو چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس شادی میں حسن کرسو بھی شرکت کرے۔ اب وہ میرے گھر کا ایک فرد ہے، میرے خاندان کی ایک اکائی ہے، اسے شرکت کی اطلاع میرے بیٹے تم ہی کرو گے۔ بطروش نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، میں اسے اطلاع تو کر دوں گا، لیکن اب ان علاقوں میں اس کا زیادہ آنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اسپانیہ کی انتظامیہ اسے اس کے چہرے سے نہیں پہچانتی۔ اگر وہ راہب کے بیز میں آئے تو اس کی بڑی عزت ہو، اس لیے کہ ایک راہب کی حیثیت سے لوگ اسے جانتے ہیں، پر مجھے خطرہ ہے کہ یہ بھیس کسی دن کھل نہ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو حسن کرسو کے اطراف میں خطرات ہی خطرات اٹھ کھڑے ہوں گے۔ بطروش کے الفاظ سے بیچاری ماز پیلی ہو گئی تھی، فکرمندیاں اور پریشانیاں اس کے چہرے پر ہجوم کر کے آ گئی تھیں۔ کعب بن عامر بھی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، بطروش تمہارا کہنا درست ہے، وہ اب چونکہ میرے گھر کا فرد ہے، لہٰذا میں اسے تکلیف اور پریشانی نہیں دے سکتا، پر میں نے اور محسونہ اور نابیل کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد یہ بھی طے کر لیا ہے کہ وہ نابیل کی شادی میں شرکت ضرور کرے۔ جب وہ یہاں آئے گا تو میں چاہتا ہوں ماز کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اس کے بعد اس کی مرضی ہے، جب اور جس وقت چاہے ماز کو اپنے ساتھ لے جائے۔ اس موقع پر ماز کی گردن جھک گئی تھی، گہری سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کعب بن عامر کی آواز سنائی دی، بطروش میرے بیٹے ماز اب میرے پاس اس کی امانت ہے، میں چاہتا ہوں دونوں کا نکاح ہو جائے۔ اس کے بعد اگر حسن کرسو ماز کو فی الحال یہیں رکھنا چاہے تو ماز کو یہیں رہنے دے، اگر اپنے ساتھ لے جانا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کعب بن عامر خاموش ہوا، تب کچھ دیر سوچنے کے بعد بطروش بولا، سردار آپ کا کہنا درست ہے، حسن کرسو کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا اور وہ اپنا راز مجھ سے راز نہیں رکھتا۔ آپ جانیے فی الحال وہ اکیلا ہے، ساتھ ہی اپنی ماں اور بہن کی تلاش میں بھی ہے۔ اس کا ارادہ تھا کہ جب اس کی ماں اور بہن مل جائیں گی تو وہ ماز کے ساتھ شادی کرنے کے بعد ماز کو اپنی ماں اور بہن کے پاس لے جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک اس کی ماں اور بہن نہیں ملی۔ خیر الدین بابروسہ نے اپنے کچھ آدمی مقرر کیے ہوئے ہیں جو اس کی ماں اور بہن کو تلاش کر رہے ہیں۔ بطروش مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کعب بن عامر بول اٹھا، بطروش میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک بار حسن کرسو نابیل کی شادی کے روز یہاں پر آ جائے اور اس کا اور ماز کا نکاح ہو جائے۔ اس کے بعد جب تک وہ ماز کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتا، ماز اس کی بیوی کی امانت کی حیثیت سے ہمارے پاس رہے گی۔ کعب بن عامر جب خاموش ہوا تب بطروش کہنے لگا، فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا، پہلے میں اس سے رابطہ قائم کروں گا، اس کے بعد میں آپ کو کوئی جواب دوں گا۔ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ اچھی خبریں بھی ہیں آپ کو سنانے کے لیے۔ ان الفاظ پر ماز چوکی اور بطروش کی طرف دیکھنے لگی۔ باقی لوگ بھی بطروش کی طرف دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ بطروش نے کہنا شروع کیا، ہسپانیہ کا بادشاہ چارلز اپنے سالار مونکیڈ کے ذریعے افریقہ میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں وسیع علاقوں پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے کچھ مسلمان حکمرانوں سے بھی رابطے قائم کر رکھے تھے، انہیں بھاری رقم دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ ان میں سے ایک تو کوکو کا حکمران ابن قاضی، المسان کا بادشاہ ابو ہمو، بربروں کا بادشاہ حفصی، قبائل سغرا کا سردار احمد بن قاضی، اس طرح کی کچھ دوسری قوتیں تھیں۔ ان کے خلاف باربروسا نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ سب سے پہلے اس نے کوکو کے حکمران ابن قاضی کا انتخاب کیا۔ 2 جنگیں ہوئیں، دونوں جنگوں میں اسے بدترین شکستیں ہوئیں۔ پھر ابن قاضی کی بدبختی کہ اس کے اپنے کچھ ساتھیوں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب اس کی جگہ باربروسا نے اس کے بیٹے کو وہاں کا حکمران مقرر کیا ہے، جو خیر الدین باربروسا کا وفادار ہے۔ اب ترکوں کے سلطان سلیمان کی طرف سے بھی خیر الدین باربروسا کو اور کمک مہیا ہونے لگی ہے۔ ابھی پچھلے ہی دنوں ہسپانیہ سے کچھ لشکر گئے تھے۔ ہسپانیہ کے بادشاہ کا ارادہ تھا کہ ایک ساحلی شہر جو مسلمانوں کا ہے، جس کا نام شرشال ہے، اس پر قبضہ کر کے اپنے ساحلی علاقوں کو توسیع دے، ساتھ ہی اس سے بحر روم کے اندر جو یورپ کے قزاق سرگرداں ہیں ان سے بھی رابطہ قائم کیا اور انہیں کہا کہ وہ خیر الدین باربروسا پر حملہ آور ہو جائیں تاکہ خیر الدین باربروسا کی توجہ ہٹا کر وہ شرشال شہر پر قبضہ کر لیں۔ لیکن اپنی طاقت اور قوت کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد خیر الدین باربروسا نے ہسپانیہ والوں کو بدترین شکست دی اور جو بحری قزاق تھے ان کی اکثریت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جن ملاحوں کے ذریعے میرا حسن کرسو یا محترم خیر الدین باربروسا کا رابطہ ہے، وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ چند روز تک باربروسا کے بحری بیڑے کا ایک حصہ مغرب کا رخ کرے گا، اس لیے کہ جن پیشہ ور بحری قزاقوں کو خیر الدین باربروسا نے شکست دی، ان کے ذریعے باربروسا کو خبر ہوئی کہ یکے بعد دیگرے
दो काफिले नई दुनिया से सामान लेकर यूरोप का रुख कर रहे हैं और खैरुद्दीन इन पर हमलावर होकर उनका सारा माल छीनने की कोशिश करेगा। अब मेरा इरादा यह है कि अगर तो इन काफिलों पर हमलावर होने के लिए हसन करसू और काकाद आते हैं, जैसा कि माजी में होता रहा है, तो इसके आने पर माज का इसके साथ निकाह हो जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वो हर सूरत नाबेल की शादी में शिरकत करे। और बतरूस मज़ीद कुछ और कहना चाहता था कि इसकी बात काटते हुए काब बिन आमिर बोल पड़ा, बतरूश, नहीं मेरे बेटे, मैं हसन करसू को ख़तरात में नहीं डालना चाहता। इस पर जोर नहीं दिया जाएगा कि वो हर सूरत में नाबेल की शादी में शिरकत करे। अगर वो मगरिब की किसी मुहिम पर आने वाला है तो फिर इससे रब्ता कायम करो। जब वो मगरिब की तरफ आए हमें मिले और इसी रोज़ इसका और माज का निकाह हो जाए। बतरूश अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, आप बेफिक्र रहें, ऐसा ही होगा। इस पर माज भी उठ खड़ी हुई और कहने लगी, भाई मैं जानती हूँ अभी आपने खाना नहीं खाया होगा, इसलिए कि आप खाना देर से खाने के आदी हैं। बतरूश मुस्कुरा दिया और कहने लगा, माज मेरी बहन, मैं जाता हूँ, मेरा खाना तैयार होगा। माज आगे बढ़कर दीवार खाने के दरवाजे पर खड़ी हो गई और कहने लगी, नहीं भाई, आप ऐसे नहीं जाएंगे, आराम से बैठें, खाना मैं यहीं लगवाती हूँ, खाना खाने के बाद आप दोनों जाएंगे। मुस्कुराते हुए बतरूश अपनी जगह पर बैठ गया और फिर माज बाहर निकली। इसके पीछे पीछे नाबेल भी निकल गई। दोनों बहनों ने वहीं खाना लगवाया। फिर सब में बैठकर खामोशी के साथ खाना खाने लगे। हस्पानिया का बादशाह चार्ल्स अपनी बंदरगाह बार्सिलोना की एक इमारत के कमरे में बैठा हुआ था। इसके करीब इसका बेटा फिलिप, मुसलमानों पर मुसालिम ढाने के लिए चुना जाने वाला डॉन जॉन और अमीरुल बहर इंद्रिया दूरिया बैठे हुए थे। ये शख्स बुनियादी तौर पर जिनेवा का रहने वाला बाशिंदा था। 15 बरस की उम्र में पोप लियो के हिफाजती दस्तों में शामिल हो गया था। इसके बाद ये कुछ अरसा तक नेपलर्स की फरमारवा के तहत नुमाया खिदमात अदा करता रहा, तरक्की करता रहा। इसे बहरी कज़ाकी और बहरी मशागिल का बड़ा शौक़ था। अपने इन्हीं मशागिल की तकमील के लिए इसने सारे काम तर्क करके बहरी कज़ाकी का काम शुरू कर दिया था और एक छोटे से लुटेरे गिरोह का सरदार बन गया था। और फिर हिस्पानिया के बादशाह चार्ल्स ने इसका इंतखाब अपने बहरी बेड़े अमीरुल बहर की हैसियत से कर लिया। बहरहाल जिस वक्त बार्सिलोना की इस इमारत के कमरे में ये चारों बैठे हुए थे तो दरवाजे पर चार्ल्स का चौबदार नमूदार हुआ। इसे देखते ही चार्ल्स ने उसे मुखातिब किया, ये बहरी कज़ाकों का सरदार होकल कहाँ है? इस पर दारोगा ने अपने सर को खम करके कहने लगा, आका मैंने उसे बुलाया है, वो आ रहा है। इसके साथ ही दारोगा एक तरफ हो गया, इसलिए कि बहरी कज़ाकों का सरदार होकल इसके कमरे में दाखिल हुआ था। ये वही था जिसके बहरी कज़ाकों को चंद हफ्ता पहले खुले समुद्र के अंदर जजीरा पनून के नवाब खैरुद्दीन बारबरोसा ने बदतरीन शिकस्त दी थी। होकल जब इस कमरे में दाखिल हुआ तो हाथ के इशारे से चार्ल्स ने इसे एक नशिस्त पर बैठने के लिए कहा। जब वो बैठ गया तब उसे मुखातिब करके चार्ल्स कहने लगा, होकल मैंने तुम्हें अच्छे मुआवजे की पेशकश की थी, आधी रकम पेशगी भी अदा कर दी, फिर भी तुम इस खैरुद्दीन बारबरोसा और उसके साथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सके, कोई काबिल जिक्र उसे नुकसान ना पहुंचा सके। उल्टा तुम्हें शिकस्त हुई, तुम अपने आधे आदमियों से महरूम हो गए। तुम्हारे कुछ जहाज़ों और किश्तियों पर भी इस नामुराद ने कब्जा कर लिया कि वो समुद्र के अंदर इतनी ताकत पकड़ चुका है कि किसी के काबू में नहीं आता। चार्ल्स जब खामोश हुआ तब शर्मिंदगी का इजहार करते हुए होकल कहने लगा, आका खैरुद्दीन बारबरोसा कोई आम इंसान नहीं, समुद्र का हेवला बहर का देवता है। हमने बहरी कज़ाकों की हैसियत से समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी कुव्वतों को अपने सामने ज़ेर कर लिया, बड़े बड़े बहरी कारवानों को लूटा, पर इस जैसा और इसके साथियों जैसे मल्लाह नहीं देखे। बारबरोसा खुद और इसके साथी पहलवानों की तरह तनोमंद हैं, वो पैदाइशी मल्लाह हैं। समुद्र का उन्हें इतना तजर्बा है कि जब किसी सिमत से तूफ़ान उठना होता है तो उन्हें पहले से खबर हो जाती है। अगर वो किसी मौके पर कहीं समुद्री रेत में भी फंस जाएं तो अपने बहरी बेड़े को वहाँ से निकालने का हुनर जानते हैं। अगर हालात इसके बस में ना रहें, इसे अपनी जान बचानी पड़े तो वो साहिल के गुमनाम या ऐसे ही किसी और जजीरे में अपने जहाज़ों को छुपा कर आसानी से अपनी जान बचा लेता है। इसके साथी भी बड़े खूंखार हैं। इसके बाद जो सबसे कड़ा आदमी है वो तरगूत है, गुस्से का इंतहाई सख्त है और जब किसी से इंतकाम लेना होता है तो वो समुंदर तक को खंगाल लेता है। पहलवान और तनोमंद है, इसके लिए समुंदर में उतरने से पहले वो पहलवानी किया करता था। हालात कितने ख़राब हो, दुश्मन कितना ही ताकतवर हो, इनके सामने छाती तान के खड़ा हो जाता है। एक और हसन करसो है, ये बचपन से खैरुद्दीन बारबरोसा के साथ है। जब छोटा था तो बंदर से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ बड़े बड़े जहाज़ों के सतूनों पर चढ़ जाता था और मस्तूल पर बैठकर नीचे अर्शे पर खड़े खैरुद्दीन बारबरोसा को बता सकता था कि दुश्मन कहाँ है। समुद्र के अंदर कोई तूफ़ान उठ रहा है तो किस तरफ से आ रहा है और इसका रुख किस तरह है। इंतहा दर्जे का जाबाज है। इनके अलावा सौले है, काकाद
جسے یورپ والے شیطان شکاری کہتے ہیں، انتہائی قسم کا ہولناک شخص ہے۔ انتقام پر اترتا ہے تو پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے ساتھی ہیں جو جنگ میں ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ موت کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ دراصل وہ لوگ زندگی کے پیچھے بھاگتے ہیں، موت ان کے منہ پہ تماچا مارتی ہے، اور جو موت سے بغلگیر ہونے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، زندگی ان سے بغلگیر ہو جاتی ہے اور موت ان سے فرار حاصل کرتی ہے۔ ایسے ہی لوگ باربروسا اور اس کے ساتھی ہیں۔ میں نے آپ کے کہنے پر اس کے ساتھ ٹکرانے کی حامی بھر لی، لیکن ٹکرانے سے پہلے میں ڈرتا تھا کہ وہ ہمیں شکست ضرور دے گا، اور میرے خدشات درست ثابت ہوئے۔ اس نے ہمارے کچھ جہازوں پر قبضہ کر لیا، کچھ کشتیاں بھی ہم سے چھین لیں، میرے بہت سے ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور کچھ کو زندہ گرفتار کر لیا۔ ایک طرح سے اس نے میری طاقت اور قوت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ ہوکل نے جب خاموش ہوا تب چارلز نے کسی قدر ہمدردی سے اسے مخاطب کیا۔ تمہیں اپنے نقصان کے متعلق فکر مند نہیں ہونا چاہیے، جس قدر تمہارا نقصان ہوا ہے اس سے 10 گنا زیادہ رقم تمہیں مہیا کروں گا، اس سے تم اپنے بحری قزاقوں میں اضافہ کر سکتے ہو، پہلے جیسی طاقت اور قوت حاصل کر سکتے ہو۔ میں تمہیں مزید رقم بھی دوں گا تاکہ تم اپنی قوت میں اضافہ کرو۔ میں چاہوں گا کہ تم باربروسا کو زیر کرنے میں آنے والے دنوں میں بھی ہمارا ساتھ دیتے رہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد چارلز رکا۔ کچھ دیر وہ اپنے امیر البحر اندریا دوریا کی طرف دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کیا۔ دوریا، یہ ہمارے لیے انتہائی شرم کی بات ہے کہ یہ شخص مشرق سے لے کر مغرب تک سمندر کے اندر دندناتا رہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اسے کوئی شکست دینے والا نہ ہو، کوئی اس سے باز پرس کرنے والا نہ ہو۔ دوریا، حالات اگر ایسے ہی رہے تو یاد رکھنا ہمارے لیے دولت اور سونا جو نئی دنیا سے اسپین میں آتا ہے، ہم اس سے بھی محروم ہو جائیں گے، اس لیے کہ جب سمندر پر اس شخص کا قبضہ رہے گا تو نئی دنیا سے کوئی بھی جہاز وہ ہسپانیہ نہیں آنے دے گا، اور جس دن ایسا ہوا یاد رکھنا ہسپانیہ کے اندر قحط کے آثار نمودار ہو جائیں گے۔ یورپ کے اندر ہم نے کئی ملکوں کو زیر کیا اور اس وقت لوگ مجھے 7 ملکوں کا شہنشاہ کہتے ہیں۔ جن ملکوں پر اس دور میں چارلز کی حکومت تھی وہ اسپین، بیلجیم، ہالینڈ، جرمن، میکسیکو، پیرو اور سسلی تھے۔ چارلز رکا، پھر وہ دوبارہ اپنے امیر البحر کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، 7 ملکوں کا سربراہ ہونے کے باوجود اگر میں باربروسا کو اپنے سمندروں سے باہر نہ نکال سکوں تو دوریا، یہ صرف میرے اور تمہارے لیے ہی نہیں بلکہ سارے لشکریوں اور سارے ملاحوں کے لیے انتہا درجے کی شرمناک بات ہے۔ اگر حالات ایسے رہے تو ہمیں صرف نقصان یہ نہیں ہوگا کہ مغرب سے ہمارے پاس جو دولت آتی ہے وہ آنا بند ہو جائے گی اور اس سے محروم ہو جائیں گے، بلکہ اس کے اور زیادہ برے اثرات ہوں گے، اور وہ یہ کہ اس وقت افریقہ میں خاصے بڑے علاقے میں ہمارا قبضہ ہے، ہم اس سے بھی محروم ہو جائیں گے، اور اگر ہماری وہاں کوئی قوت نہ رہی، سارے علاقے پر باربروسا نے قبضہ کر لیا، تو اس کے ایسا کرنے سے نہ صرف پورا جزیرہ سسلی بلکہ ہسپانیہ جنوبی ساحل بھی خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے۔ چارلز تھوڑی دیر رکا، پھر وہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، دوریا، میں تمہیں صرف چند دن تیاری کا موقع دیتا ہوں، تمہارا بحری بیڑا پہلے سے تیار ہے، جس قدر تمہیں سامان چاہیے آج اس کی پوری فہرست بنا دو اور چند دنوں میں تمہیں سارا سامان مہیا کیا جائے گا۔ اس کے بعد اپنے بحری بیڑے کو حرکت میں لاؤ، ایسا بحری بیڑا اس سے پہلے ان سمندروں نے نہ دیکھا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں تمہیں جہاں کہیں بھی باربروسا ملے اس سے ٹکرا جاؤ۔ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ تم باربروسا کو زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کرو، اور اگر تم ایسا کر سکو تو دوریا، جو تم مانگو گے وہ میں تمہیں دوں گا۔ تم نے اپنے بیٹے کا نام بھی دوریا ہی رکھا ہوا ہے، اسے بھی اپنے ایک نائب کی حیثیت سے رکھ لو تاکہ آنے والے دور میں وہ ہسپانیہ کے لیے بڑا سودمند امیر البحر ثابت ہو۔ دوریا، اس وقت حالات ہماری گرفت میں ہیں، افریقہ کے بہت سے حکمران اب باربروسا کے خلاف ہیں، اس نے اگر کوکو کے حکمران کا خاتمہ کر کے اس کے بیٹے کو وہاں کا حاکم بنا دیا ہے جو باربروسا کا حامی ہے، لیکن اب بھی بربروں کا بادشاہ، تلمسان کا بادشاہ، ٹیونس کا بادشاہ، یہ سب ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ قبائل سوگا کا سردار بھی مونکیٹ کا حمایتی ہے، اور آنے والے دور میں اگر ہم ان حکمرانوں کی حمایت سے محروم رہ گئے تو پھر ہمیں افریقہ سے اپنا بوریا بستر باندھنا ہوگا اور اپنی بساط لپیٹنا ہوگی، اور میں ایسا بالکل نہیں چاہتا۔ چارلز جب خاموش ہوا تو کچھ سوچ بچار کے بعد دوریا کہنے لگا، مالک، آپ فکر مند نہ ہو، باربروسا اتنی بڑی قوت نہیں کہ سمندر کے اندر اسے زیر نہ کیا جا سکے۔ میں بھی سمندر کا وسیع تجربہ رکھتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک روز اس باربروسا کو رسیوں میں جکڑ کر آپ کے سامنے ایک غلام کی حیثیت سے پیش کروں گا۔ چند روز تک اپنے بحری بیڑے کے ساتھ سمندر کے اندر حرکت میں آؤں گا اور باربروسا کو زیر کروں گا۔ دوریا کے اس جواب سے چارلز خوش ہو گیا۔ پھر اندریا دوریا کے سمندر میں جانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔
سلطان سلیمان ایک روز اپنے قصر کے ذاتی کمرے میں اپنی ماں اور اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ بیٹھا کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا۔ اس کی ایک بیوی گل بہار تھی جو پہلی بیوی تھی، اور اس کے بطن سے سلطان کا ایک بیٹا تھا، نام جس کا مصطفیٰ تھا، اور دوسری بیوی روسی تھی اور سلافی نسل سے تھی۔ اس کے بطن سے دو بیٹے تھے جن کے نام سلطان سلیمان نے اپنے باپ اور دادا کے نام پر سلیم اور بائی یزید رکھے تھے۔ خرم نام کی یہ لڑکی کوشش کرتی تھی کہ ہر بار ایک نئے روپ میں سلطان کے سامنے آئے، کبھی چھوٹی سی ترکی ٹوپی اوڑھتی، کبھی اپنے کھلے ہوئے ہلکے رنگ کے بالوں کو موتیوں کی لڑیوں میں باندھ لیتی، ایک دبلے پتلے لڑکے کی طرح فوجی اور عسکری لباس پہن کر سلطان کے سامنے آتی۔ اس کے برعکس سلطان کی پہلی بیوی نام جس کا گل بہار تھا، اس کا صرف ایک ہی انداز تھا، سادہ سی عورت تھی۔ اگر کبھی زیادہ بھی اپنے آپ کو سنوارتی تو اپنی لمبی لمبی زلفوں میں شیشے کے رنگ برنگے پھول لگا لیا کرتی تھی۔ گل بہار اس بات کی بھی کوشش کرتی تھی کہ خرم کی ان بھول بھلائیوں میں بالکل الگ رہے۔ اس کی خدمت کے لیے کنیزیں تھیں، سیاہ فام خواجہ سرات تھے جو باہر کی خبریں اسے پہنچاتے تھے، اور چونکہ وہ حرم کے معاملات میں زیادہ دخل اندازی نہیں کرتی تھی لہٰذا سلطان کی والدہ اس گل بہار کو بہت پسند کرتی تھی۔ دوسری جانب سلطان سلیمان اپنی ماں کی بے حد عزت کرتا تھا۔ یہ سلاطین آل عثمان کا خاص وتیرہ تھا۔ روسلانا بہت چالاک اور ہوشیار تھی، لیکن اس نے کبھی ماں اور بیٹے کے درمیان حائل ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ روسلانا شمال سے آئی تھی اور ایک تاتاری بردہ فروش سے خریدی گئی تھی۔ وہ ایک نازک سی لڑکی تھی، اس کے بال سنہری تھے، بلا شبہ وہ سیلانی نسل سے تھی اور اسے خرم کا لقب دیا گیا تھا۔ محل کی پارچہ جات کی داروغہ نے اسے یہ لقب دیا تھا اور وہ بڑے مزے لے کر گاتی بھی تھی۔ وہ ہاتھ میں سارنگی لیتی گاتی اور قالین پر اس کے پاؤں تھرکتے تھے۔ وہ بڑی چابک دستی سے کپڑے پر تاج اور شیشے کی تصویریں کاٹ لیتی تھی، اس لیے پارا جات کی داروغہ نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا تھا اور اسے تھوڑا سا جیب خرچ مل جایا کرتا تھا۔ لیکن روسی لڑکی کا جداگانہ طریق تھا، وہ شمع کے پاس اپنا ہاتھ لے جاتی اور انہیں اس طرح نچاتی کہ دیواروں پر دیو رقص کرتے نظر آتے۔ پہلی بار جب سلطان سلیمان کی والدہ حافظہ نے اس لڑکی کے متعلق پوچھا تو پارا جات کی داروغہ نے کہا یہ سلافی لڑکی تیز اور ہوشیار ہے لیکن جواہرات کی طرح سخت ہے۔ جواب میں سلطان سلیمان کی ماں حافظہ نے کہا ضرور یہی بات ہوگی، کیونکہ ایک اجنبی ملک سے آئی ہوئی لڑکی پہلے قیدی پھر کنیز اس کے بعد خادمہ بنی، طبیعت میں ضد اور ہٹ دھرمی ہونا قدرتی ہے۔ سلطان سلیمان اکثر اس کے کاڑے ہوئے رومال استعمال کیا کرتا تھا، لیکن دیکھا اس دن تھا جس دن اس کے گانے کی آواز اس نے سنی تھی۔ اس روز بوڑھی عورت اسے چپ کرانا چاہتی تھی لیکن وہ چپ نہ ہوئی، اس لیے کہ سلطان اس کا گانا سن رہا تھا۔ چونکہ سلیمان نے خود چند بولیاں سیکھ رکھی تھیں اس لیے وہ اس کے گیت کے الفاظ سنتا اور سمجھتا بھی تھا۔ اس روز پہلی بار سلطان نے اس کا نام پوچھا تھا، پھر وہ آہستہ آہستہ سلطان کے سامنے آنے لگی۔ سلطان اس کے پاس ٹھہر کے کبھی کبھی اس سے کی اجنبی زبان میں باتیں کرتا تو وہ غور سے سنتی، اور اس کی زبان بولنے میں سلطان جو غلطیاں کرتا تو یہ لڑکی کھلکھلا کے ہنس دیتی، لیکن سلطان سلیمان کو اس کی ہنسی پر غصہ نہیں آتا تھا، اس لیے کہ اب وہ اس کی منظور نظر ہوتی جا رہی تھی۔ اگر محل میں وہ کوئی اور غلطی کرتی تو پارچہ جات کی داروغہ کی بھی اتنی مجال نہ تھی کہ اسے سزا دے سکے، اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ وہ سلطان سے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ عثمانیوں کے ہاں حرم کے آئین کے مطابق جس نوجوان لڑکی پر سلطان کی نظر التفات پڑتی تھیں اسے علیحدہ خوابگاہ دی جاتی، تھوڑے سے کپڑے ملتے، اس کے خدام الگ کر دیے جاتے، اس کے لیے موتیوں اور سونے کا مشاہرہ مقرر کر دیا جاتا تھا، جب چاہتی تھی غسالہ اور مشاطہ کو طلب کر سکتی تھی۔ خرم سے پہلے سلطان کے پاس ایک ہی بیوی تھی، گل بہار۔ اس کے علاوہ اس نے حرم کی کسی عورت کو نظر بھر کر نہ دیکھا تھا، گل بہار ہی سلطان کی مزور نظر تھی۔ لیکن خرم نے اپنے چلبلے پن اور اپنی اجنبی بولی سے سلطان کا دل موہ لیا تھا۔ ایک روز مغرب کی نماز کے بعد سلطان نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے کاندھے پر اپنا رومال ڈال دیا۔ خرم یہ دیکھ کر مسکرائی کہ یہ رومال اسی کا کاڑا ہوا تھا، اور کندھے پر رومال ڈالنا اس بات کی نشانی تھی کہ سلطان اسے اپنے حرم میں خاص میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ یوں یہ سیلانی لڑکی سلطان سلیمان کی بیوی بن گئی۔ سلطان اپنے اہل خانہ کے پاس بیٹھا محو گفتگو تھا کہ کمرے کے دروازے پر چوکیدار نمودار ہوا اور سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا سلطان محترم، فرانس سے ایک ایلچی آیا ہے، اس کے پاس فرانس کے بادشاہ کی ماں کا ایک خط ہے جو وہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے۔ سلطان نے غور سے داروغہ کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا تم دارالعدل میں سب کو جمع کرو، میں تھوڑی دیر تک وہیں آتا ہوں اور وہیں فرانسیسی سفیر سے ملتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ داروغہ وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نے بھی جب دارالعدل میں گیا
وہاں پر سب عمائدین سالار بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنی نشست پر سلطنت کا وزیر ابراہیم بھی بیٹھ چکا تھا۔ جو ہی سلطان اس کمرے میں داخل ہوا، سب نے اپنی جگہ پر اٹھ کر سلطان کا استقبال کیا۔ سلطان جب نشست پر بیٹھا تب سب لوگ بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد سلطان نے داروغہ کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ فرانسیسی سفیر کو وہاں پر لے کر آئے۔ اس پر داروغہ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فرانسیسی سفیر کو لے کر آیا۔ پھر سلطان نے اسے ایک نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس نے بیٹھنے سے پہلے فرانس کے بادشاہ کی ماں کا خط سلطان کو پیش کیا۔ دراصل اس زمانے میں فرانس کا نوجوان مطلون مزاج بادشاہ فرانسس اول تھا۔ اس نے شمالی اطالیہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے سلسلے میں اس کی ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلس سے جنگ ہوئی تھی، جس میں فرانس کو شکست اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اس جنگ کے دوران وہ چارلس کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا اور چارلس نے اسے قرطبہ کے ایک زندان میں ڈال دیا تھا۔ ان حالات کے تحت فرانس کے بادشاہ فرانسس اول کی ماں نے بڑے دردمند انداز میں سلیمان کو ترکوں کے شہنشاہ کے لقب سے مخاطب کیا تھا اور التجا کی تھی کہ اس کے بیٹے کو چارلس سے آزاد کروایا جائے۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ اے شہنشاہ اعظم، ہم تجھے ڈھونڈتے ہیں کہ تو رحم اور خدا ترسی سے میرے بیٹے کو آزاد کروا کر مجھ سے ملا دے۔ اس خط کے علاوہ فرانسیسی سفیر نے زبانی بھی سلطان سلیمان سے گزارش کی کہ بادشاہ چارلس اپنی حدود سے نکل رہا ہے، لہٰذا اس کی ترک و داز کو روکنا چاہیے۔ اس سے اشارہ دے دیا کہ ایسا نہ ہوا تو چارلس فرانس پر قبضہ کر لے گا۔ سارے حالات جاننے کے بعد سلطان نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے اپنے وزیر ابراہیم کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کیا۔ اس نامے کا جواب دے دو اور فرانس کے بادشاہ کی ماں کو ڈھارس دو، لیکن ابھی کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ ہنگری کی طرف سے بھی بری خبریں آ رہی ہیں۔ ہسپانیہ کے بادشاہ چارلس کا بھائی فرولندا پرزے نکال رہا ہے، آسٹریا سے نکل کر ہنگری پر قابض ہو رہا ہے، اور اس کی اس حرکت کے خلاف ہمارے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ زاپولیا کے کچھ قاصد بھی چند روز تک یہاں پہنچیں گے۔ پہلے جان زاپولیا کے قاصدوں کو آ لینے دو، اس کے بعد ہم کوئی فیصلہ کریں گے کہ اہل یورپ کے خلاف ہم کیا قدم اٹھائیں۔ اب تم فرانس کے سفیر کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اسے مطمئن کر دو۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے وہ اجلاس ختم کر دیا، جبکہ ابراہیم فرانس کے سفیر کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ ہسپانیہ کا امیر البحر ایک بہت بڑے بحری بیڑے کے ساتھ کھلے سمندر میں سفر کر کے بحری قزاقوں کا سردار ہوکل، جسے خیر الدین باربروسا بدترین شکست دے چکا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ دونوں ایک ہی جہاز کے عرصے پر کھڑے تھے۔ پھر دوریا نے ہوکل کو مخاطب کیا، تم تو کہتے تھے کہ ان علاقوں میں خیر الدین باربروسا ضرور ہماری راہ روکے گا، لیکن اس کا تو دور دور تک کوئی نشان ہی نہیں لگتا۔ اسے ہمارے آنے کی خبر ہو چکی ہے اور وہ دم دبا کر بھاگ چکا ہے۔ اس وقت سمندر عجیب سی ہلچل، بغاوت اور خروش پر اترا ہوا تھا۔ تیز ہوائیں چل رہی تھیں، جس کی بنا پر بگولے خوفناک داستانیں رقم کر رہے تھے۔ سمندر کی سنسنی خیز لہریں اس طرح اٹھ رہی تھیں گویا وہ بحر کی سوچوں کو متزلزل کر کے ساحلوں کی ہواؤں کو اداس اور اذیت ناک بنا دینا چاہتی ہوں۔ دوریا کے ان الفاظ کے جواب میں ہوکل کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، نہیں، وہ بھاگنے والا نہیں ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا، اس سمندر کے اندر وہ اچانک وارد ہوگا اور ہماری راہ روک کر کھڑا ہوگا، اس لیے کہ دوریا، تم جانتے ہو کہ یورپ کے کچھ لوگ اسے بحر کا دیوتا، کوئی اسے پانیوں کا عقاب، کوئی اسے سمندروں کا رازداں کہتا ہے۔ وہ سمندر کے سارے بھید جانتا ہے، کہیں سے بھی اچانک اٹھ کر حملہ آور ہونے کا فن اور ہنر بھی رکھتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، گو اس وقت ہم کھلے سمندر میں ہیں اور چاروں طرف سے وہ ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا، لیکن اچانک نمودار ہوگا اور پانسا پلٹ کے رکھ دے گا، لہٰذا ہمیں محتاط رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے آگے ہوکل کچھ نہ کہہ سکا تھا، اس لیے کہ سمندر کے اندر وہ کوئی آواز سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے دوریا سے کہنے لگا، دوریا، سن، دھن کے اندر سے ایک آواز آ رہی ہے اور میں تمہیں وثوق سے کہتا ہوں، یہ آواز خیر الدین باربروسا کے ساتھیوں کی ہے۔ دوریا نے بھی خاموش ہو کر کان ادھر لگا دیے تھے۔ اس کی سماعت سے آواز ٹکرانے لگی۔ کوئی کہہ رہا تھا، ہم نوام فطرت کے پاسبان ہیں، کوئی ہمیں اپنے اندھیروں کا اسیر نہیں کر سکتا۔ ہم جستجو میں بھٹکنے والے بے روک بگولے ہیں، کوئی ہمیں حبس رنگ میں قید نہیں کر سکتا۔ ہم دستے ہوس کے دشمن ہیں، کوئی بند دروازہ ہماری راہ نہیں روک سکتا۔ ہم خود اپنی ذات کا زاد سفر ہیں، کوئی ہمیں اپنے عہد کا غبار آلود کرب نہیں بنا سکتا۔ ہماری تکبیریں ہمارا حصار ہیں، کوئی ہمارے پاؤں میں تھکن کی زنجیریں اور بازوں میں غلامی کے حلقے نہیں ڈال سکتا۔ ان قریب ہم اپنے عزم سے نفرت کے عبادت لکھنے والوں، الجھے نوکیلے وسوسے پھیلانے والوں کو ریزہ ریزہ کر کے عمر بھر کی اسیری ان کا مقدر بنا دیں گے۔ آواز آنی بند ہو گئی۔ پھر دوریا نے دیکھا سامنے کی طرف سے کچھ بحری جہاز نمودار ہوئے۔ ان کے اگلے جہاز کے عرصے پر خیر الدین باربروسا اور اس کا دستے راز ترغوت تھے۔ دوریا کے بحری بیڑے کو دیکھتے ہی خیر الدین باربروسا اور ترغوت کے ساتھیوں نے بے یک و زباں
ہو کر پوری قوت سے پکارا تھا، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی انسانی شر سے۔ دوریا اور ہوکل خوش ہو گئے تھے، اس لیے کہ ان کے سامنے جو بحری بیڑا خیر الدین بابروسا اور ترغوت لے کر نمودار ہوئے تھے وہ چھوٹا سا ایک بحری بیڑا تھا۔ لیکن اچانک ہی وہ حیران ہو گئے کہ دائیں بائیں جانب سے ایک اور بحری بیڑا نمودار ہوا۔ اس کی قیادت حسن کرسو اور کاکاد کر رہے تھے۔ قریب آ کر انہوں نے بھی اپنا نعرہ بلند کیا اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہر کرب خیز میں اپنے امیر کی پناہ مانگتے ہیں۔ دوریا اور ہوکل ابھی انہی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ان کے تیسری جانب سے بھی ایک اور بحری بیڑا نمودار ہوا اور اس کی کمانداری صالح اور سنان کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ بابروسا کا بیٹا حسن بھی تھا۔ قریب آ کر انہوں نے بھی اپنا نعرہ بلند کیا اور انہوں نے کہا، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی سمندر کے اندر سرگرداں شیطانی گماشتوں سے۔ اب تین اطراف سے خیر الدین بابروسا کے ساتھی دوریا اور ہوکل کے بحری بیڑے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چاروں طرف چپ تھی، سمندر کھول رہا تھا، زمین خاموش، آسمان پرسکون تھا، جیسے وہ سمندر کے اندر کسی ہولناک اور برباد کر دینے والے انقلاب کے منتظر ہو گئے ہوں۔ خیر الدین بابروسا اور اس کے سالار تین اطراف سے بہکے محتسبوں، سمندر کے محروموں، فتح مندی کے جویاؤں، آگ کے پیرہن میں کھولتے لمحوں اور خلاؤں میں جلتے آفتاب کی طرح دوریا اور ہوکل کے بحری بیڑے کی طرف بڑھے تھے۔ پھر نزدیک آ کر سب سے پہلے خیر الدین بابروسا نے اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ دشمن کے بحری بیڑے پر برق کی خاموشی میں غرق کر دینے والے طوفانوں، معجزانہ حرکات کے مالک کی ضرب لگانے والے حق کے دست راست اور اقوام کی تقدیر بدل دینے والے عقیدتوں کے عروج کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد حسن کرسو اور کاکاد بھی اپنے کام کی ابتدا کر چکے تھے۔ اپنے حصے کے بحری بیڑے کو وہ قریب لائے اور دوریا اور ہوکل کے ایک پہلو پر وہ پل بھر میں اپنے دشمن کو لاش کی طرح سرد کر دینے والے سمندر کے فسوں لمحے میں اپنے غنیم کو پریشان ہوئے گل کی طرح اڑا دینے والی تلخ سچائیوں کی گرفت کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ حسن کرسو اور کاکاد کے ساتھ ہی سنان اور صالح اور خیر الدین بابروسا کا بیٹا حسن بھی حرکت میں آ چکے تھے اور وہ بھی فضاؤں کی نیلگوں پوشاک میں لامتناہی قوت کی موت بحر کے طوفانوں کے اندر اٹھ کھڑے ہونے والے سیل بلاخیز اور ہواؤں کو آہوزاری اور نالہ و ماتم سے بھر دینے والے موت اور نیستی کے عناصر کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ دوسری جانب دوریا اور ہوکل بھی صحراؤں کے طوفانوں سے اٹھتے بھڑکتے آگ کے جولاؤں اور یادوں کے سڑے سوکھے لمحوں میں اندھی پیاسی خواہشوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ سمندر کے اندر کچھ ایسا سما برپا ہو گیا تھا جیسے درد کے صحرا میں گرد کے نزول نے اپنے کام کی ابتدا کر دی ہو۔ تیز ہواؤں کے شور، طوفانوں کے زور میں مرنے والوں کی چیخیں اور حملہ آور ہونے والوں کے نعروں کے باعث سمندر کا قطرہ قطرہ سہم گیا تھا، موج موج خوفزدہ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ دونوں طرف کے لشکری ایک دوسرے کے جہازوں پر کودتے ہوئے حملہ آور ہو رہے تھے، تلواریں ڈھالیں برس رہی تھیں، نیزے اور تیر فضاؤں میں تیرتے ہوئے انسانی جسموں کو چھیدنے لگے تھے۔ ایسے میں جب جنگ اپنے عروج پر تھی، ہر کوئی دوسرے کا حلقوم کاٹنے کے درپے تھا، اچانک خیر الدین بابروسا نے اپنے حصے کے بحری بیڑے کی کمانداری اپنے نائب ترغوت کے حوالے کر دی۔ پھر حکمن اس نے ناشر الصوت اپنے منہ سے لگایا اور اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ بھڑکتی اور کھولتی آواز میں کہہ رہا تھا، میرے شیر دل لشکریوں، میرے پرعزم ملاحو، میں خیر الدین بابروسا بول رہا ہوں۔ تمہارے مقابل اس وقت دوریا اور ہوکل کا بحری بیڑا ہے، تم سے نبرد آزما ہونے والی انسانی فکر کے قاتل ہیں۔ انحطاط و زوال، کرب اور فراق و ہجر کا دکھ بن کر ان پر چھاتے جاؤ۔ یہ ظلمات کے فرزند ہیں، ان کی حالت بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ گورستان متلاشی بے اولادوں، پانیوں سے ابھرتی پیاس سی تشنگی سے بھی ہولناک و بدتر کرتے جاؤ۔ یہ استبداد کی اولاد ہیں، انہیں راہبوں سے خالی راہب خانوں کی طرح اداس اور افسردہ کرتے چلے جاؤ۔ آندھیوں کے حریف میرے ساتھیوں، اپنے مد مقابل کو دشت جنون میں پزمردہ کر کے رکھ دو۔ شب کے انتظار میں بھاگتا یہ دن دیکھے کہ تم لوگ ان کے جسم اور لہو میں چنگاریاں بن کر حلول کر گئے ہو۔ شعلے اگلتے آتش کی طرح آگے بڑھو، ان کے دلوں میں ہزیمت کی راکھ بھر دو اور اس طلسم کدائے حیرت میں روشنی کی کرنیں بن کر انہیں کی سیڑھیوں پر لا کھڑا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، قسم کعبہ کے رب کی، اگر تم اپنے پورے خلوص، اپنی پوری جان نثاری سے اپنے خدائے واحد کو اپنا کلی اور واحد مددگار خیال کرتے ہوئے سرفروشانہ انداز میں آور ہو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تھوڑی ہی دیر تک فتح و فوز مندی تمہارے قدم چوم لے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد بابروسا خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے جو الفاظ اور جملے ادا کیے تھے، ان کے جواب میں اس کے ملاحوں اور لشکریوں کے اندر ایک آگ سی بھڑک اٹھی تھی اور وہ پربتوں سے اترتی کوہر کی طرح دشمن پر چھاتے ہوئے ان کے دلوں کے اوراقوں پر موت کے حروف رقم کرنے لگے تھے۔ ان کی سماعت میں شکستوں کے جلتے لمحے اور کرنوں کا بے نوا
کرب ڈالنے لگے تھے۔ ان کی آنکھوں میں قطرہ قطرہ زہر ٹپکاتا خوف انہوں نے بھر کر رکھ دیا تھا۔ کھلے سمندر میں اندریا دوریا اور ہوکل کو خیر الدین بابروسا، ترغوت، حسن کرسو، کاکات، صولے، سنان اور حسن کے مقابلے میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اپنے بچے کھچے لشکر کو محفوظ کرنے کے لیے دوریا اور ہوکل دونوں بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ اس بھاگ دوڑ میں جہاں خیر الدین بابروسا اور اس کے ساتھیوں نے ان کا کچھ قتل عام بھی کیا، بلکہ ان کے جہازوں اور کشتیوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ اس طرح کھلے دشمن میں اندریا دوریا اور ہوکل دونوں کو خیر الدین بابروسا کے مقابلے میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ دوریا اور ہوکل دونوں ہی خیال کر رہے تھے کہ وہ خیر الدین بابروسا اور اس کے ساتھیوں سے جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت انہیں انتہا کی حیرت ہوئی جب وہ کھلے سمندر کے اندر انہیں احساس ہوا کہ خیر الدین بابروسا بڑی تیزی سے ان کے تعاقب میں لگا ہوا ہے۔ اس کی چھوٹی بڑی کشتیاں بڑے جہازوں بڑی تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کر رہی تھیں۔ اندریا دوریا اور ہوکل خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے سمندر کے اندر اپنا رخ بدل لیا۔ اس طرح وہ یہ چاہتے تھے کہ بابروسا اپنے ملاحوں کے ساتھ ان کے تعاقب میں لگا ہوا تھا، یا وہ کسی اور طرف کا رخ کر رہا تھا۔ اب انہوں نے رخ بدلا تو انہیں کچھ سکون ہوا، اس لیے کہ خیر الدین بابروسا ان کی طرف نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنا رخ بدل لیا تھا اور وہ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ اٹلی کا رخ کر رہا تھا۔ آبنائے خینا سے گزر کر جہاں ہمیشہ مد و جزر رہتے ہیں، اس نے سب سے پہلے اٹلی شہر کو اپنا ہدف بنایا۔ شہر پر وہ حملہ آور ہوا، شہر کے اندر جو محافظ لشکر تھا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شہر کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، شہر کی ساری دولت سمیٹ کر اپنے بحری بیڑے میں منتقل کر دی۔ اس کے بعد اس نے اٹلی میں مزید پیش قدمی کی اور اپنی صرف 18 کشتیوں سے اٹلی اور اس کے شہر جگراچت پر حملہ آور ہوا۔ ان 18 کشتیوں نے ساحلی شہر میں تباہی مچا دی۔ اسے جو کچھ بھی ملا اس نے اپنی جنگی کشتیوں میں منتقل کر دیا۔ اس کے بعد وہ اطالیہ ساحل پر دور تک جہاں موقع ملا اترتا چلا گیا، یہاں تک کہ اٹلی کے ساحل پر بلا روک ٹوک یلغار کرتا ہوا، شہروں کو لوٹتا ہوا، تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلتا، سمندر کے طوفانوں کی طرح اپنے سامنے آنے والی قوتوں کو رونتا ہوا اٹلی کے شہر فوندی جا پہنچا تھا۔ یہاں اس نے راتوں رات اپنے لشکر کا ایک حصہ ساحل پر اتارا، فوندی کو لوٹ لیا۔ یہاں یورپ کی حسین ترین لڑکی جولیا گونتساگا رہتی تھی۔ جولیا گونتساگا کولونا خاندان کے ایک امیر کی بیوہ اور اراگون کی بہن تھی۔ اٹلی کے عشق نگار شعرا نے اس کے حسن کی تعریف میں قصیدے لکھ ڈالے تھے۔ جولیا بھی اسی قدر تحسین کی مستحق تھی، کیونکہ اس کا حسن و جمال اور اس کی کشش ایک مثالی حیثیت رکھتی تھی۔ کہتے ہیں فوندی پر جب بابروسا نے حملہ کیا، اور یہ حملہ کیونکہ رات کے وقت تھا، جولیا کے خدام نے جب اسے مسلمانوں کے اس حملے کے خطرے سے آگاہ کیا تو بس اتنا وقت مل سکا کہ بستر سے اٹھ کر ایک ریزین گھوڑے پر سوار ہو گئی اور راتوں رات اندھیرے میں گھوڑا دوڑاتی ہوئی دور نکل گئی۔ یورپ کے بعض لکھنے والوں کا بیان ہے کہ جولیا صرف شب خوابی کا لباس پہنے ہوئے تھی۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس کے جسم پر ایک تار بھی نہ تھا۔ معلوم نہیں اصل واقعہ کیا تھا۔ اس کے ہم رکاب اس کا ایک معزز مصاحب بھی تھا، جسے بعد میں جولیا کے خاندان والوں نے مار دیا تھا، اس لیے کہ اس نے جولیا کو برہنہ حالت میں دیکھ لیا تھا۔ خیر الدین بابروسا کے اٹلی پر حملے اور اس کے کئی شہروں کو تباہ و برباد کر لینے سے یورپ کے اندر ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ شاہی درباروں میں لوگ مشتعل ہو گئے تھے۔ یورپ والوں کا کہنا تھا کہ اٹلی پر حملہ کر کے خیر الدین بابروسا نے ایک طرح سے یورپ کے کان پکڑ کر کھینچ لیے ہیں۔ جب تک اہل یورپ اٹلی پہنچے اس وقت تک بابروسا اپنا کام کر چکا تھا۔ مختلف ممالک نے جب اپنے بحری بیڑے رومت الکبریٰ کی حفاظت کے لیے روانہ کیے، اس وقت تک بابروسا اپنا کام ختم کر کے روبوش ہو گیا تھا۔ پھر وہ اپنے جنگی جہازوں اور کشتیوں کو بڑی تیزی سے واپس افریقہ کا رخ کر رہا تھا۔ دوبارہ وہ اس جگہ آیا جہاں سے اس نے ہوکل کو شکست دی تھی۔ یہ دن کا وقت تھا۔ وقت گزارنے کے لیے وہ سمندر کے اندر سرگرداں رہا۔ شاید وہ رات کے وقت کسی اور انتہائی اہم مہم کی ابتدا کرنا چاہتا تھا۔ دوسری جانب افریقہ ہسپانیہ والوں کا سالار اور حاکم بھی حالات کا جائزہ بڑی گہری نگاہ سے لے رہا تھا۔ اسے دوریا اور ہوکل کے بابروسا کے خلاف سمندر میں اترنے کی اطلاع گو مل چکی تھی۔ وہ پر امید تھا کہ جتنا بڑا بحری بیڑا اندریا دوریا لے کر آیا تھا، اس کا مقابلہ کرنا خیر الدین بابروسا کی بس کی بات نہیں، لہٰذا اسے 100% یقین تھا کہ دوریا کے ہاتھوں خیر الدین بابروسا اور اس کے ساتھیوں کی شکست یقینی ہے۔ لیکن جب رات کے وقت اسے یہ خبر پہنچی کہ ہسپانیہ کے بحری بیڑے کو کھلے سمندر کے اندر خیر الدین بابروسا نے بدترین شکست دی ہے اور ہسپانیہ کے بحری جہازوں اور کشتیوں پر بھی اس نے قبضہ کر لیا ہے، اور تب منکیڈ کے پاؤں تلے سے ایک دفعہ پھر زمین کھسک کر رہ گئی۔ وہ بھونچال اور زلزلے کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ امید بھی نہیں
نہیں کر سکتا تھا کہ اتنے بڑے بحری بیڑے کو خیر الدین باربروسا شکست سے دوچار کر دے گا۔ اس رات خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں نے ایک اور کام کر دکھایا۔ شام سے پہلے انہوں نے اندریا دریا اور ہوکل کو بدترین شکست دے کر ان دونوں کا تعاقب بھی کیا، پھر سمندر کے اندر سرگرداں رہتے ہوئے وقت گزارتے رہے۔ رات جب گہری ہو گئی تو طوفانی انداز میں وہ ساحل کی طرف بڑھے۔ اپنے مسکن واپس آنے کی بجائے باربروسا نے ٹیونس کا رخ کیا۔ آدھی رات کے قریب اپنے بحری بیڑے کو ساحل پر لنگر انداز کیا، پھر اسے ٹیونس کے حکمران مولائے حسن پر شبخون مارا۔ یہ ایسا شبخون تھا جس کو مولائے حسن برداشت نہ کر سکا۔ ٹیونس کا حکمران جس نے ہر وقت ہسپانیہ والوں کا ساتھ دیا تھا، رات کے وقت اس حملے نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا۔ اس نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی کہ حملہ آوروں کو روکے، جوابی کارروائی کرے، لیکن جب اسے اور اس کے ساتھیوں کو یہ خبر ہوئی کہ ان پر شبخون مارنے والا خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھی ہیں، تب حسن کے تحت جو لشکری کام کر رہے تھے وہ بددل ہو گئے اور بہت سے رات کی تاریکی میں اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ جنہوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، ان کا خیر الدین باربروسا اور اس کے ملاحوں نے خاتمہ کر دیا۔ ٹیونس کا حکمران حسن اپنی جان بچا کر فرار اور روپوش ہو گیا تھا۔ کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کدھر گیا۔ تاہم صبح کا سورج جب طلوع ہوا تو اس نے دیکھا کہ ٹیونس پر خیر الدین باربروسا کا قبضہ ہو چکا تھا اور دوپہر تک یہ خبر مونکیٹ تک بھی پہنچ چکی تھی۔ مونکیٹ پہلے ہی کھلے سمندر میں ہسپانیہ کے بحری بیڑے کی شکست پر پریشان اور فکرمند تھا، اور جب اسے اس کے طلایہ گھروں نے یہ اطلاع دی کہ رات کے وقت خیر الدین باربروسا نے ٹیونس پر شبخون مارا اور ٹیونس کے لشکر کو تحقیق کر کے ٹیونس پر قبضہ کر لیا ہے اور ٹیونس کے بادشاہ حسن کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کدھر چلا گیا ہے، تب اس خبر نے مونکیٹ کی کمر دوبارہ توڑ کر رکھ دی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔